بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صبر اور خیریت سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما أحد الأهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبهم وظننتم أن ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين صغيرا. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. ان ارسلنا کا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، شاہدا مبشرا و نذیرا، شاہدن گواہ بنا کر، اور مبشرہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، لتؤمنوا باللہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسول ہی، اور اس کے رسول پر، وتعزروہ، اور تم اس کی مدد کرو، وتوقروہ، اور اس کی آ، تعظیم کرو، وتسبحوہ بکرۃ وصیلا، اور تم تسبیح کرو اس کے، اللہ کی تسبیح کرو، بکرۃ وصیلا، صبح اور شام۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یبایعونک، جنہوں نے بیع کی، انما یبایعون اللہ، در حقیقت انہوں نے بیعت کی اللہ کے ساتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ فمن نکسا، اور جس نے نکسا، جس نے توڑ دیا، یعنی سے اس کے عہد کو توڑ دیا، فإنما ينكث على نفسه، تو وہ حقیقت میں وہ عہد کو توڑتا ہے اعلیٰ نفس، اپنی ذات کے لیے۔ ومن اوفا، اور جس نے عہد کو پورا کیا، بما عہد علیہ اللہ، جو اس نے عہد کیا اللہ سے، جس اللہ سے جو عہد کیا اس کو پورا کیا، سیؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب وہ اسے دے گا بہت بڑا اجر۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب، ان قریب وہ لوگ کہیں گے
آپ سے، لکا آپ سے، المخلفون جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، من العرابی بدوں میں، عراب میں سے نہیں کہ گاؤں پیچھے دیہاتیوں میں سے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، وہ یہ کہیں گے سغلت سغلتنا ہمیں مشغول رکھا، امالنا ہمارے مالوں نے، وہ اہلونا اور ہمارے گھر والوں نے، فاستغفر لنا پس آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ یقولون وہ یہ کہتے ہیں بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنے زبانوں سے، ما لیسا جو نہیں ہے فی قلوب ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں بات نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے وَمَنْ يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، فمن کون ہے یملک لکم جو تمہیں اختیار رکھتا ہو تمہارے لیے، من اللہ شیء اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، ان اراد بکم اگر وہ ارادہ کر لے تمہارے بارے میں ضرا کسی نقصان کا، او اراد بکم نفع اور یا وہ ارادہ کر لے کسی نفع کا یا فائدے کا، بل کان اللہ بما تعملون خبیرہ بلکہ قان اللہ، اللہ تو جانتا ہے ہمیشہ سے، بما تعملون جو تم کرتے ہو، خبیرہ اسے خوب باخبر ہے۔ بل ظننتم بلکہ تم نے گمان کیا، ان لن ينقلب الرسول کہ نہیں ہرگز نہیں، ینقلب الرسول لوٹ کر آئیں گے رسول، والمؤمنون اور مومنین، الی اہلہم ابدا کبھی بھی اپنے گھر والوں سے لوٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی کہ یہ تم نے گمان کیا کہ وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي اور یہ خوشنما بنا دی گئی تمہارے لیے، مزین کر دی گئی یہ بات، فی قلوب تمہارے دلوں میں، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ سَوْءٍ اور تم نے گمان کیا برا گمان، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بورا اور تم تھے ہی ہلاک ہونے والے، برے لوگ ہیں ہلاک ہونے والے لوگ۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو نہیں ایمان لاتا اللہ پر رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا تو بے شک ہم نے اعتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے، للکافرین ایسے کافروں کے لیے، سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کی بادشاہی آسمان و زمین میں، یغفر لمن یشاء وہ معاف کر دیتا ہے جسے وہ چاہے، اور یعذب من یشاء اور جو معاف کر دیتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہے، وکان اللہ غفور الرحیم اور وہ ہمیشہ سے ہی غفور الرحیم، ہمیشہ سے ہی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو جیسے کہ ہم پیچھے صورت میں پڑھتے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی ان لوگوں کے لیے جو اچھے کام کریں گے ان کے لیے بشارت ہے، پھر آگے بتا دیا گیا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے ان کے لیے وہ جو منافقین ہے یا کفاروں کے لیے عذاب ہے، غضب ہے، لعنت ہے، جہنم میں داخل ہے، سب چیزیں ہم پیچھے پڑھائیں۔ اب یہاں سے جو یہ فتح مبین یعنی جو ہوئی ہے فتح، جو واضح طور پہ فتح ہے، اس کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اس کی تمہید کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تو آپ کا مقام بتا دیا گیا ہے تاکہ مسلمان اس کو پہچانے اور آپ کے اطاعت ہو جائیں، سر پہ بالکل تیار ہو جائیں، کیونکہ جب ان کو کسی انسان کا مقام پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی حیثیت ہے اللہ کے نزدیک، تو پھر یقینی بات ہے اس کے اطاعت میں، اس کے کا احکامات ماننے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، یقیناً انسان اپنی جان بھی لڑا دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک یہاں جو پہلے بات ہے شہادت ہے یعنی آخرت شہادت دینے والا ہوتا ہے، آخرت میں ان کا پیغام پہنچا دینے شہادت بھی دینے والا بتا دیا، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا لوگوں کے سامنے، اللہ کی شہادت حق کی شہادت دینے والا، اسے تمام لوگوں تک پہنچا دینے والا، اور آخرت میں بھی اس بات کی شہادت دے گا کہ میں نے اللہ آپ کا پیغام سب لوگوں تک پہنچا دیا۔ پھر وہ بشارت دینے والے ہیں جو فرمودار ہوں گے ان کے لیے بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی کہ وہ بشارت دینے والے ہیں، وہ نذیر اور متربع کرنے والے، نافرمانوں کو عذاب سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ اور پھر یہ بتا دی گئی کہ یہ تین الفاظ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پہ اللہ نے فرمایا شاہد و بشر و نذیرہ۔ دوسری جگہ جہاں ہم پڑھتے ہیں سورہ احزاب میں، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کے یہ تین کے علاوہ دو اور بھی الفاظ استعمال کیے ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ سے بلانے والا ان کو اس کے سے روشنی کا چراغ ہے، دو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہفتے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے الفاظ استعمال کیے۔ اور پھر یہاں بتا لے تو بن باللہ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی مدد کرو، توزرو و توقر اس کی اور اس کی تعظیم کرو،
اور تو سب ہو بکراتا وسیلہ، اور تسبیح بیان کرو اس کی، یعنی اللہ کی، بکراتا وسیلہ، صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ تو یہاں کچھ لوگوں کا تو یہ کہ یہ توزر و توقر، یہ ضمیر جو غائب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ اگلی سے میرا یقینی بات ہے کہ تسبیح تو ہمیشہ اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ تو ان کا ہے کہ جب ضمیر ایک جگہ ایک جائے تو بس تینوں ایک ہی کے لیے ہیں، یعنی اللہ تینوں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو اللہ اور رسول کے پر ایمان لاؤ، اور اس اللہ کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور دن کے شروع اور آخرت میں آخرت کی تسبیح کرو۔ اللہ کی مدد سے مراد یقینی بات ہے اس کے دین کی مدد ہے، جیسے ہم پڑھا ہے وہ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو تمہاری مدد کرے گا۔ بعض مفسرین نے یہ لیا کہ جو دو پہلے والی ہیں کہ توزر ہوا توقر، یہ ضمیر غائب اس سے پہلے تؤمن باللہ و رسول ہی میں جو رسول ہی کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، ان کی تعظیم توقیر کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ اور رسول پہ ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو، اور دن کے شروع آخر میں اللہ کی تسبیح کرو۔ یہ مان لے بھی ٹھیک ہے، تو ان میں کوئی دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر زیادہ کہتے ہیں کہ بات وہی زیادہ بہتر ہے کہ جس میں اللہ تینوں چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی آئی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو سبھی وہ کہتا ہوں ان الذین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ان کی بابت کریں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ سے بیعت کری ہے۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بیع کا مطلب ہے کہ اس چیز کو بیچ دینا، یعنی مومنین نے اپنے جان کو اللہ کے یعنی جنت کے لیے بیچ دیا، اللہ رسول کے سامنے یعنی بیعت کر لی، یعنی اپنے آپ کو بیچ دیا۔ تو یہ بیعت جو کہ ان کے لیے آیا کہ یہ وہ جب بیعت کر رہے تھے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ کے ہاتھ سے مراد یاد ہوتا تو وہی تھا کہ جو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ الفاظ استعمال کیے ہیں اسی کا ہونا چاہیے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ کیے ہیں تو اللہ کا ہاتھ کس کس شان سے ہوگی، کس طرح ہوگی، ہمیں نہیں معلوم۔ مگر یہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ جس ہاتھ پہ بیعت کی جا رہی تھی وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کے رسول، یعنی کہ اس وجہ سے اللہ کچھ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کے لیے کہا گیا۔ میں کو یہ کہنا ہے کہ جو الفاظ ہوئے ہیں استعمال وہی ہونا چاہیے، کہ سمجھ کا اوپر اللہ کا ہاتھ ہونے کا مطلب اسی طرح سمجھا جائے، اس سے انکار نہ کیا جائے۔ تو یہ ان کی اصل میں بہت بڑی تعریف ہو رہی کہ ان لوگوں نے اللہ اپنے آپ کے اپنے جان کو اپنے آپ کو، کیونکہ جو لی جا رہی تھی بیعت وہ جان پہ بھی تھی کہ ہم اپنے جان دے دیں گے، اور کچھ کہ جان پہ نہیں، یہ تھے کہ ہم اس لڑائی میں جنگ کریں گے اس وقت تک جب تک کہ ہم ڈٹے ہیں، ان کو تباہ و برباد نہ کر دیں۔ دونوں کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جان کو انہوں نے بازی لگانے کے انہوں نے بیعت کر لی۔ تو یہاں یہ بتا دیں الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، جو کوئی پھر اس سے پھر گیا تو یقینی بات ہے کہ وہ پھر جو پھرے گا تو اس نے وہ اپنا تو کچھ نہیں بگاڑا، اپنے ذات کے لیے اپنے ذات کے لیے پھر جائے گا، اپنے ذات کا نقصان کرے گا۔ اور جس سے اس کو پورا کیا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یقیناً قریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کرام سے کوئی اس میں سے پھر گیا ہو، کیونکہ صرف ایک ہم پڑھا ہے کہ 1400 صحابہ کرام میں سے صرف ایک شخص نے جو منافق اس نے بیعت نہیں کی، باقی 1414 صحابہ کرام نے بیعت کی، اور ایک شخص نے تو بلکہ 3 بار کی۔ تو ان کی اتنے لوگوں نے بیعت کی، تو اور وہ ہے یہی کہ انہوں نے مرنے مارنے پہ یعنی کہ وہ اپنی جان کے متعلق بیعت کی، تو اللہ تبارک یقین ان کو پھر اجر عظیم عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے متعلق بتا رہے ہیں جو پیچھے رہ گئے، اور وہ بدو جو پیچھے جب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ جب جانے کا ارادہ کیا تو مدینہ منورہ کے جب ارد گرد کے جو دیہات تھے ان کو بھی ساتھ چلنے کو کہا، تاکہ یقینی بات جب ساتھ چلیں گے تو اہل مکہ جب مسلمانوں کی تعداد دیکھیں گے تو وہ زیادہ ہے، تو انہیں عمرہ سے نہیں روکیں گے۔ مگر وہ یہ ان میں سے اکثر جان بوجھ کے پیچھے رہ گئے، یہ لوگ ویسے منافق تو نہیں تھے لیکن ایمان میں کہہ سکتے ہیں کہ کمزور تھے۔ تو ان کا یہ تھا کہ ان کے ذہن میں، کیونکہ اللہ تبارک کو جو آ رہا ہے ان کے کیا ان کے ذہن میں تھا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں سے واپسی پہ مکہ سے آ رہے ہیں اور یہ سورہ نازل ہوئی تو یقیناً راستے میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی، سیقولن لک المخلفون من الأعراب، کہ یہ وہ لوگ ان قریب آپ سے کہیں گے وہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ اب یہاں لفظ استعمال ہونا چھوڑ دیے گئے، حالانکہ تو بچے تو خود رہے، تو مطلب اللہ جب چھوڑنے کے ان کے کیا مطلب ان کے چھوڑنے والا کون ہے، یہ تو مجہول ہے۔
اس کا وجہ سے مطلب یہ ہے کہ چھوڑنے کا لفظ یعنی اسے بدنیتی بھی ہو سکتی ہے، شامل اعمال، ان کے اعمال کی شامت کی وجہ سے بھی اللہ تبارک جانے کو ان کو توفیق نہیں دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اگر آدمی کا نیک اعمال سے اگر محروم رہ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ نیک اعمال نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں ان کی جو بدنیتی اور تھی اور ان کے شامت اعمال، اس سے اللہ تبارک نے ساتھ جانے کی توفیق ہی نہیں دی، ان کو روک دیا، وہ گئے نہیں، پیچھے رہ گئے، رسول کے پیچھے رہ گئے۔ تو کتنی بڑی بدقسمتی تھی کہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں اور آپ، اور پھر آگے، اور پھر آگے پھر بتا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ پھر بہانے بنائیں گے کہ ہمیں مشغول کر دیا ہمارے مالوں نے اور ہمارے اہل نے اور گھر والوں نے، بس ہمارے لیے دعا کیجیے۔ یعنی کہ ہم آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں، یعنی کہ ہمارے ماحول میں بیوی بچے ہمارے آپ کے ساتھ جانے کے راہ میں رکاوٹ بن گئے تھے، کیونکہ ان کی دیکھ بھال حفاظت کرنے والا کوئی تھا نہیں، اس لیے ہماری اس کوتاہی پر آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں اور ہمیں معاف کر دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی آگے بات بتا دی کہ یہ وَيَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ بھی، اب جو یہ کہہ رہے ہیں اپنے زبانوں سے جو بات کہہ رہے ہیں، مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں یہ بات نہیں ہے، ایسا نہیں، یعنی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک نے پہلے ہی بتا دی، یعنی یہ ان کی دونوں باتوں کا جواب ہے کہ جو اپنے کہنے کے مطابق اپنے مال اور اہل عیال کی دیکھ بھال اس کی جو کہہ رہے ہیں کہ جو اس وجہ سے ہم نہیں گئے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، قل من یملک لکم، کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے کسی چیز کا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کوئی برائی چاہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو کس کی ہمت ہے؟ یہ وہ کیا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تو یہاں دونوں باتوں کا جواب دے دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی مال اور اہل و عیال کی جو دیکھ بھال و حفاظت کی وجہ سے تم ساتھ نہیں گئے، اب یہ اگر تم سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کو نقصان پہنچانا چاہے اور تمہاری یہ جو عمرہ سے یا سمجھ لو کہ جہاز سے پیچھے رہنے سے گھر میں موجود ہونے کے باوجود تمہارے اموال اور تمہارے گھر والوں کو تباہ اور برباد کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون روکنے والا ہے؟ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور تمہارے جانے کے باوجود تمہارے اموال اور گھر والوں کی حفاظت کرے، ان میں برکت و اضافہ فرما دے، تو اسے کون روک سکتا ہے؟ کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آپ صلی اللہ سے کروا کہ یہ کہلایا جا رہا ہے کہ جب یہ ہو رہا ہے تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ کہ اگر میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر بھی دوں، تو اگر تم نے استغفار کے لیے کہا ہے کہ اگر تم واقعی اس کے نادم ہو تو اللہ تبارک تو معاف کرنا چاہے تو تمہیں کون روک سکتا ہے؟ اگر تم اب سے دل سے جو بات کہہ رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم معاف کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور مگر میں نہ دعا اگر میں دعا کر بھی دوں تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سزا دینے پہ آئے گا تو اس کو کوئی روک سکتا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تمہیں معاف کر دے، تو اگر میں نہ بھی دعا کروں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہیں تو اللہ تبارک و معاف کر ہی دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو جس کے لیے جو چاہے، جس کو معاف کرنا چاہے معاف کر دے، جس کو نہ کرنا چاہے، جو سزا دینا چاہے تو کون اسے روک سکتا ہے؟ اللہ وکان اللہ بما تعملون خبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کو جاننے والا، یعنی وہ بات نہیں جو تم نے سمجھ رکھی ہے کہ ہم زبان سے جو کچھ کہہ دیں گے مان لیا جائے گا اور ہمارے دل کا حال جو وہ چھپا رہ جائے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ اس وقت کی بات ہی نہیں بلکہ ہمیشہ سے ان تمام اعمال سے پورا باخبر ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ اور ہمیں ایک کہانا کا مطلب ہے کہ ہمیشہ سے وکان اللہ، ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے، جو تم پیچھے کرتے رہے، جو سازشیں کرتے رہے، جو تم نے بہانے بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یقینی بات ہے کہ وہ ہر بات کا جاننے والا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک ہمیشہ سے ان کے تمام اچھے اور برے اعمال کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ان کے بتا بھی دے کہ ان کے دلوں میں کیا تھا، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنین الی اہلہم ابدا، بلکہ انہوں نے تو گمان کیا کہ رسول اور اس کے ساتھ جانے والے مومنین اپنے گھروں کی طرف کبھی لوٹ کے آئیں گے ہی نہیں، یہ واپس، یعنی کہ بالکل ہی کبھی اپنے گھر والوں تو آئیں گے ہی نہیں، اور یہ بات خوشنما بنا دی گئی ان کے دلوں میں، بس زُیِّنَ ذَلِکَ فِی قُلُوبِکُم، اور یہ بات ان کے لیے دلوں میں خوشنما بنا دی، اچھی بن لگی ان کے دلوں کو، وَظَنَنْتُمْ أَنَّ، اور تم نے گمان کیا بہت برا گمان، یعنی اصل وجہ یہ تھی کہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ اللہ رسول اور مسلمان جو آرام باندھ کے جا رہے ہیں، پورا اسلحہ ان کے ساتھ ہے نہیں،
اس دشمن کی طرف جا رہے ہیں جس سے سینکڑوں میل دور ہے، اور ابھی وہ یہاں سے لڑائی کر کے گیا ہے، یقینی بات ہے ان کے دلوں میں جو نفرت ہے، اور کو یہ بھی جانتے تھے، ہر کوئی جانتا تھا، اور یہ لوگ جو سینکڑوں میل دور جا رہے ہیں مدینہ سے، تو اور کتنا ان کا وہاں پر ان کو کاٹ ڈالے جائیں گے، کوئی بچ کر واپس نہیں آئے گا، یعنی گمان تو تمہارا یہ تھا، اور یہ تمہیں جو اپنے پیچھے رہنے پر کوئی ندامت بھی تھی نہیں، بلکہ تم دل میں خوش تھے کہ ہم نے بہت اچھے کیا جو ساتھ نہیں گئے، تو یہ بات تمہارے دلوں میں مزین کر دی گئی، یہ زینا، یعنی کہ یہ اس کا ویسی وہی بتائی گئی ہے، وجہ یہ کہ کیا چیز کس چیز نے مزین کر دیا، دنیا کی مرغوبات ہیں، آدمی کا نفس ہے، شیطان ہے، برے ساتھی ہے، یہ چیزیں جو اس چیز کو مزین کر دیتی ہیں، اور تم نے تو بڑا برا گمان کیا، کیونکہ تم تھے ہی قوم بورا، تم تھے ہی بورا سے اس کا مراد اس کے لفظ کے بور اصل جمع ہے باہر کی، اس کے باہر کے دو معنی ہیں، ایک تو کہ فاسد بگڑا ہوا آدمی جو کسی بھلے کے کام کے لائق نہ ہو، اور جس کی نیت میں فساد ہو، دوسرا معنی یہ کہ ہلاک ہونے والا، بد انجام، تباہی کے راستے پہ جانے والا، تو ان کو بتایا تم ہو ہی اس طرح کے آدمی، تم تو ہو ہی تمہارا نے یہ گمان کیا اللہ اور رسول کے بارے میں، تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم یہ گمان کر رہے ہو کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ ان کو مار دیے جائیں گے، اور تم آرام سے بیٹھے ہو، تم خوش ہو رہے ہو، تو کتنی بری حرکت ہے تمہارے جو تم نے کی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَن يُؤْمِنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور پھر سے بتا دے کہ جو ایمان نہیں لاتا اللہ اور رسول پر، تو یہ ہم نے ان کے لیے بھی تیار کر رکھی ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ اور رسول کے متعلق برا گمان رکھے، یا مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں کے نقصان پر اور اپنے جان بچانے پر خوش ہو جائے، تو وہ مومن نہیں بلکہ وہ کافر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کافر میں بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا تو جہاں دنیا میں اسلام کے جو جو مسلمانوں کے حقوق ہے اس کے حقوق بھی ہیں، اس کا ہر کوئی مسلمان ہی کہے گا، مگر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بتا دیا سخت عذاب ہے ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے ان کے لیے بتایا گیا ہے جو انہوں نے برا خیال کیا اللہ رسول کے لیے، یہاں اس کو تو بتایا ہی گیا ہے کہ مومن نہیں ہے، وَلَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّا أَعْتَدْنَا، کہ جو مومن نہیں ہے ان کے لیے ہم نے دردناک یعنی بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمان و زمین میں، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ ان کے لیے ابھی بھی اس میں امید ہے کہ اللہ تبارک یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بادشاہ ہے، تو وہ جس کو چاہے بخش دے، ابھی بھی معافی مانگ لو اللہ کے رسول کے پاس، جب اپنے دل سے معافی مانگ لو، اور اللہ جانتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، تو اللہ تبارک پھر بھی اس وقت بھی تمہیں معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک کی مرضی ہے جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے دے اس کو، تو مگر آگے بتا بھی دے کہ وہ غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم تو یعنی یہ آپ کو ان کو ایک بتا تسلی، ان کو ایک کہنے کی امید دلائے گئی ہے کہ اگر چاہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ غفور رحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، سب کچھ کرنے کے بعد اتنے تم نے یہ حرکت کی ہے اس کے باوجود بھی اگر تم اب اللہ سے صحیح معنی معافی مانگ لو، اپنے گناہوں سے کو معافی مانگ لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب بھی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اور ہمیں ان گناہوں سے بچائے جس پہ جہنم کی وعید آئی ہے، اور ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت سے قریب کر دے اور جنت میں لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔